جن بے سکون دلوں کو سکون دینا چاہتا ہے انہیں کو تو تہجد کے سجدے کرنا سکھاتا ہے۔ وہ جن کی بے چین راتوں کو اپنی محبت سے بھرنا چاہتا ہے انہیں کو تو وقت تہجد اپنے سامنے بلاتا ہے۔ وہ جنہیں دنیا سے الگ کر کے اپنی آغوش میں چھپانا چاہتا ہے وہ رب انہیں ٹوٹے دلوں کو ہی تو تہجد کی طلب عطا کرتا ہے۔ تہجد تو عبادت ہے سکون کی، رات کے پچھلے پہر جب تم دنیا سے بے خبر ہو کر، تب بھی ایک ذات ایسی ہے جو تمہارے ہر دکھ کی خبر رکھتا ہے۔ تم تو تھک کر اللہ کے سامنے اپنا بکھرا ہوا وجود رکھتے ہو نا، تو وہ رب تمہیں ایک سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے۔ وہ رب بڑا رحیم ہے، وہ تمہیں تب بھی اکیلا نہیں چھوڑتا جب تم دنیا سے ہار جاتے ہو، وہ رب تب بھی تمہیں اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہوتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب چار سو کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ اللہ اگر تم سے کوئی چیز لیتا ہے تو تم سوچنے لگ جاتے ہو کہ یہی نصیب ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب وہ چیز نہیں مل سکتی، مگر سوچو اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ بس اسی سوچ کے ساتھ تہجد میں اسے مناؤ، اسے راضی کرو، وہ تو تمہاری چیز تمہارے لیے بہتر بنا کر تمہیں نواز سکتا ہے۔ تو کیسے سوچ لیا تم نے کہ کچھ ممکن ہی نہیں ہوگا؟ یاد رکھو تہجد وہ نماز ہے جس میں اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کیا مانگ رہا ہے، وہ سب کچھ بہتر بنا کر تمہیں دے دے گا۔ مانگو تو صحیح اس سے، اس کے پاس میں سب کچھ ہے۔ وہ جو تم طلب کرنا چاہتے ہو، وہ دکھ جو تمہیں رات بھر چین نہیں لینے دیتے، ان کی شفا اللہ نے تہجد میں چھپا رکھی ہے۔ تہجد کی نماز اپنے اندر بہت طاقت رکھتی ہے، وہ اللہ اور بندے کا تعلق بہت مضبوط کر دیتی ہے، کیونکہ تہجد کی نماز رات کے اس پہر ادا کی جانے والی نماز ہے جب اللہ اپنے بندوں کو بہت قریب سے دیکھ اور سن رہا ہوتا ہے۔ تہجد کی دعائیں اللہ کو منا لیتی ہیں۔ تہجد انسان کے دل کو اللہ کی محبت سے بھر دیتی ہے۔ بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے جب پوری دنیا خاموش ہوتی ہے، سب سو رہے ہوتے ہیں اور بندہ اپنی نیند قربان کر کے کھڑا ہوتا ہے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے۔ آنکھیں نم ہوتی ہیں، کبھی کبھی کچھ بولنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں، لیکن دل میں سکون ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تو بغیر بولے بھی سب کچھ جانتا ہے۔ بس ایک تسلی ہوتی ہے کہ جس سے امید لگائی ہے، وہ جس کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کے آگے ہاتھ اٹھائے ہیں وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ جو چیزیں تمہیں تہجد تک کھینچ کر لاتی ہیں نا، پھر وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز تک بھی لے جاتی ہیں۔ بس ساری بات یقین کی ہے۔ تم مایوس ہو اس لیے اللہ سے کیونکہ تمہیں سب کچھ ہوتا ہوا ناممکن لگ رہا ہے، تمہیں سارے راستے بند نظر آ رہے ہیں، سب کچھ ہاتھوں سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تم نا امید ہو اس لیے کہ تمہیں تمہاری دعائیں قبول ہونے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تمہیں وسوسے ہیں کہ شاید یہ میری دعا رد ہوگی، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں، لیکن اللہ پر یقین کرنا سیکھو۔ وہ تمہاری دعاؤں میں دیر اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ تمہاری انہی دعاؤں سے معجزہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تمہاری تقدیر کو بدل بھی تو سکتا ہے، کیا ہوا اگر ویسا نہیں ہو رہا جیسا تم نے چاہا تھا؟ توکل رکھو، اللہ ہے نا۔ اگر اس وقت دعاؤں کی قبولیت ناممکن لگ رہی ہے تو ایمان رکھو اپنی دعاؤں پر، اللہ ہے نا، جو ہو رہا ہے اس میں مصلحت ہی ہوگی اللہ کی، پھر وہ تمہاری چاہت ہو یا نہیں، تب بھی یقین رکھو اللہ ہے نا۔ اللہ پر توکل تو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جو تم چاہ رہے ہو وہ ہونا بھی ہو رہا ہو تو بھی تمہارا یقین اسے تمہاری بہتری میں بدل دے۔ جب تم دعا کر رہے ہو اور تمہیں اس کا جواب نہ مل رہا ہو تو یقین رکھو کہ اللہ تم سے بہتر جانتا ہے، ہمارے یقین کو جانچتا ہے۔ اللہ پر یقین ہی تو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے وہ تمہارے ارد گرد کے اندھیروں کو روشنیوں میں تبدیل کر دے گا۔ تہجد تو اللہ سے محبت کی تکمیل ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ پھر ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کے لیے پھر جلد معجزے بنا دیتا ہے۔
تم اللہ پر یقین رکھو کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ بڑا رحیم ہے، مہربان ہے، وہ اپنا رحم کرنے والا ہے۔ تم اللہ سے محبت کرو، وہ تم سے محبت کرے گا۔ تم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاؤ گے، وہ 10 قدم تمہاری طرف بڑھائے گا۔ تم ایک بار اللہ پر یقین کر دیکھو گے تو تمہاری زندگی بنا دے گا۔